بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ویوز آف فیمنزم۔ 3 ویوز آف فیمنزم جو ہے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کو۔ ڈیفینیشن آف فیمنزم کو دیکھتے ہیں۔ فیمنزم is the belief that women should have equal rights to women. In consequence, the feminist movement writes for equal rights and opportunities for women. Feminism جو ہے یہ بلیف ہے، یہ ایسی جو ہے وہ موومنٹ ہے کہ عورتوں کو جو ہے مردوں کے برابر جو ہے وہ رائٹس ملنے چاہیے۔ عورتوں کو جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ عورتوں کی فیمنسٹ موومنٹ جو ہے بیسیکلی ایک فائٹ ہے ایکول رائٹس کے لیے، ایکول اپرچونٹی کے لیے۔ مردوں کو برابر جو ہے عورتوں کو جو ہے اپرچونٹیز جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ ان کو جو رائٹس جو ہے وہ میلز کے پاس ہیں، مردوں کے پاس ہیں، وہی رائٹس جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ فیمیل کو جو ہے وہ سیم رائٹس جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ سیم اپرچونٹیز جو ہے وہ فیمیل کے لیے بھی جو ہے اویلیبل ہونی چاہیے، جو مردوں کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، جو رائٹس اویلیبل ہیں، جو رائٹس وہ انجوائے کر رہے ہیں، مرد انجوائے کر رہے ہیں، وہی رائٹس جو ہیں عورتیں بھی جو ہے انجوائے کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیم اپرچونٹیز اور رائٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ موومنٹ، یہ وومن کی جو موومنٹ ہے، فیمنزم کی جو موومنٹ ہے 1960 کے اندر یہ اسٹرگل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ یہ اسٹرگل کی گئی ایکویلٹی آف رائٹس کے لیے، ایکول سوشل کلاس کے لیے جو ہے یہ اسٹرگل کی گئی کہ مردوں کے برابر جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ رائٹس دیے جائیں۔ فیمنزم جو ہے feminism is related to the ways in understanding literary works in both production and reception. Feminism basically collection of movement ہے، collection of ideologies ہے۔ feminism جو ہے وہ collection of movement ہے، collection of ideologies ہے، جس کا مین جو پرپس ہے، جس کا ایم یہ ہے کہ عورتوں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا، ایکول پولیٹیکل، اکنامک، سوشل رائٹس جو ہے عورتوں کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا۔ عورتوں کے لیے ایکول سوشو پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس جو ہے وہ حاصل کرنا۔ اس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ اس موومنٹ کا جو ہے یہ پرپس ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے اپرچونٹیز جو ہے مردوں کے برابر ہونی چاہیے۔ ایجوکیشنل اپرچونٹیز بھی برابر ہونی چاہیے اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ بھی برابر ہونی چاہیے، ایکول ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایجوکیشن جو ہے وہ ایکول ہوگی تو اپرچونٹیز بھی جو ہے تب بھی جو ہے وہ ایکول ہو سکتی ہیں۔ پہلا جو ہے ان کا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے اپرچونٹیز ایجوکیشن کی بھی برابر ملنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی جو ہے مردوں کے برابر جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ ہسٹری آف فیمنزم کی جو ہے ہم بات کریں تو ماڈرن ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ جو ہے وہ 3 ویوز کے اندر، 3 ویوز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ہر ایک ویو جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس آف سیم فیمنسٹ ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے یا ڈسکرائب کرتی ہے، جس میں فرسٹ ویو فیمنزم ہے، سیکنڈ ویو فیمنزم ہے اور تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے وہ شامل ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم فرسٹ ویو آف فیمنزم کو دیکھتے ہیں۔ ہسٹوریکل کنٹینٹ میں دیکھیں تو وومن جو ہے وائڈلی کنسیڈر ٹو بی انٹلیکچولی انفیریئر، فزیکلی جو ہے وومن ویک ہیں، ایموشنل ہیں، ایریشنل ہیں۔ یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وومن جو ہے انٹلیکچولی انفیریئر ہیں، فزیکلی ویک ہیں، ایموشنل ہیں، ایریشنل ہیں، اور یہ جو ہے
ان کے لیے جو ہے رول آف وائف اور مدر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہیں. باقی جو ہے اس کو رول جو ہے عورتوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں پورا نبھا سکتی. وومن جو ہے ووٹ نہیں ڈال سکتی. یہ ایشوز تھے مطلب جس وجہ سے جو ہے یہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. عورت جو ہے یونیورسٹی کے اندر جو ہے اسکولس کے اندر جو ہے ایجوکیٹ نہیں ہو سکتی, ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی. صرف جو ہے وہ مینول جاب جو ہے عورت کر سکتی ہے. ایک میرڈ وومن جو ہے وہ ہسبینڈ کی پراپرٹی ہے. ایک میرڈ وومن کی جو پراپرٹی ہے, جو سیلری ہے میرڈ وومن کی, وہ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے اون کی جاتی تھی. مطلب کوئی عورت جو ہے اگر کوئی کام کر رہی ہے, کوئی جاب کر رہی ہے اور کچھ ارن کر رہی ہے, اس کی جو ہے انہیریٹنس کے اندر جو ہے کوئی اس کے پاس پراپرٹی جو ہے وہ موجود ہے, تو وہ پراپرٹی, وہ سیلری جو اس کو پر منتھ جو ہے وہ لے رہی ہے, وہ اس کی نہیں ہے, وہ اس کے ہسبینڈ کی ہے. وہ سیلری جو ہے وہ پراپرٹی وہ اس کے ہسبینڈ کی ہے. اور ریپ اینڈ فزیکل ابیوز آر لیگل ود ان دی میرج. ڈائیورس جو ہے وہ اویلیبل ہے مین کے لیے, لیکن ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر جو ہے, لیکن زیادہ ڈیفیکلٹ ہے وومن کے. مطلب مرد اگر چاہے تو وہ ڈائیورس کر سکتے ہیں, اس کے لیے جو ہے ایزی ہے, اور عورت کے لیے جو ہے ڈائیورس لینا یا ڈائیورس دینا جو ہے وہ مشکل ہے. وومن کا جو ہے کوئی رائٹ نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے. ایف دے لیفٹ اے میرج, ابارشن واز ایلیگل. عورت جو ہے ابارشن نہیں کروا سکتی تھی. اور فرسٹ ویو آف فیمنزم جو ہے وہ ریفر کرتی ہے فیمنسٹ ایکٹیویٹیز کو, جو 19th سینچری کے اندر, ارلی 20th سینچری کے اندر یونائٹڈ کنگڈم, کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے یہ موومنٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی. وہاں سے جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. وہاں کی عورتوں نے جو ہے اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ کی, اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کی کنسرن جو ہے فرسٹ ویو آف فیمنسٹ کا وہ تھا یہ ایجوکیشن کے لیے تھی. ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, میرج لاز جو ہے وہ ہونے چاہیے. یہ جو ہے بیسک جو ہے وہ ایشوز تھے عورتوں کے, جس کے لیے جو ہے یہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی. اوور آل جو گول تھا فرسٹ ویو آف فیمنزم کا, وہ یہ تھا کہ جو لیگل پوزیشن ہے عورتوں کی اس کو امپروو کیا جائے. لیگل پوزیشن جو ہے وومن کی, فار پارٹیکولر گین وومن کو رائٹ کا جو ہے وہ حق دیا جائے. بیسک جو ازمپشن تھی وہ یہ تھی کہ مین اور وومن جو ہے وہ سپریٹ ہیں, بایولوجیکلی رول جو ہے ان کے ڈٹرمائن ہیں, ڈیوٹیز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ ڈٹرمائن ہیں. وومن جو ہے وہ پرائیویٹ پلیسز کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں, کام کریں. مین جو ہے مرد جو ہے وہ پبلک سفیئرز کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ویو جو ہے فرسٹ ورلڈ وار تک جو ہے یہ ایکٹیو رہی. موسٹ جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ اس موومنٹ کا جو ہے وہ آغاز ہوا, وہ تھا رشیا کے اندر 1913 کے اندر جو ہے وومن نے آبزرو کیا اپنا انٹرنیشنل ڈے لاسٹ سنڈے ان فیبرری, جس میں ڈسکشن کی گئی. انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے 8 مارچ کو ٹرانسفر کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے وہ 8 مارچ کو ٹرانسفر کیا گیا. اور دس ڈے ریمینڈ دی گلوبل ڈیٹ فار انٹرنیشنل وومن ڈے
ایور سنس مطلب اب بھی لاسٹ ویک میں جو ہے ہم نے وومن ڈے جو ہے آبزرو کیا گیا، انٹرنیشنلی جو ہے وہ آبزرو کیا گیا۔ پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ سنڈے جو ہے فیبرری کے لاسٹ سنڈے میں 1913 میں رشیا کے اندر جو ہے وومن نے جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے آبزرو کیا، اور یہ پھر جو ہے انہوں نے 8 مارچ کو جو ہے انٹرنیشنل وومن ڈے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا۔ انگلینڈ کے اندر 1980 کے اندر میری اسٹوپس جو یہ بلیو کرتی تھیں، بلیو ان ایکویلٹی ان میرج اینڈ امپورٹنس آف وومن سیکچول ڈیزائر، published Married Love, a sexual manual that, according to the survey of American academics in 1935, was one of the 25 most influential books of the previous 50 years۔ انگلینڈ کے اندر جو 1980 کے اندر میری اسٹوپس تھیں، ان کا یہ بلیو تھا کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے میرج کے اندر، وومن کی سیکچول ڈیزائر کی جو ہے امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جرمنی کے اندر 1919 کے اندر جو ہے جرمنی نے جو ہے وہ عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ دیا۔ 1919 کے اندر جرمنی گرانٹیڈ وومن دی رائٹ ٹو ووٹ۔ انگلینڈ 1919 کے اندر نینسی آسٹر جو ہے وہ پہلی خاتون تھیں، پہلی عورت تھیں جس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر جو ہے اپنی سیٹ حاصل کی۔ چائنا کے اندر فرسٹ فیمیل اسٹوڈنٹس ور ایکسیپٹیڈ ان پیکنگ یونیورسٹی۔ پیکنگ یونیورسٹی چائنا کی جو ہے ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آتی ہے دنیا کی، اور چائنا میں نمبر 1 پہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چائنا کی تمام یونیورسٹیز نے جو ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ویو آف فیمنزم کو۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ وومین کوڈ اٹینڈ سکول اینڈ یونیورسٹی۔ دیکھیں پہلے فرسٹ ویو میں جو ہے عورتوں کے جو ایشوز تھے، فرسٹ ویو آف فیمنزم کے جو ایشوز ڈسکس کیے گئے تھے، اس میں یہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے ایجوکیشنل اپرچونٹیز جو ہے وہ میل کے برابر ملنی چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ ان کو مل گیا ہے، عورتوں کو، عورتیں جو ہے وہ اسکول اور یونیورسٹی جا سکتی ہیں، ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں۔ وومن ڈڈ ناٹ ریسیو ایکول پے فار دی سیم ورک۔ یہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایکول پے جو ہے، کام تو وہ کر رہے ہیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز تو مل رہی ہیں، لیکن ایکول پے جو ہے، ایک ہی کام جو مرد کر رہا ہے، ایک ہی کام، وہی کام جو عورت کر رہی ہے، اس کو جو ہے ایکول پے نہیں کیا جا رہا ہے، ویجز جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے۔ اٹ واز ایزیئر ٹو گین اے ڈائیورس بٹ سوشلی فراؤن اپان۔ اب جو ہے اس میں جو ہے عورت کو جو ہے وہ حق حاصل ہو گیا ہے، رائٹ جو ہے وہ مل گیا ہے کہ وہ ڈائیورس جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ریپ اینڈ فزیکل ابیوز ود ان دی میرج ور ایلیگل بٹ ہسبینڈ ور ریئرلی کنوکٹیڈ۔ ابارشن واز اسٹل ایلیگل۔ ابارشن جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایلیگل تھا، ابارشن نہیں کروا سکتی تھی عورتیں۔ وومن باڈی وار آبجیکٹیفائڈ ان ایڈورٹائزنگ۔ بیسک جو ازمپشن تھی سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے اندر، سوسائٹی جو ہے وہ پیٹریارکیکل ہے، جس میں مرد یا گھر کا بڑا مرد یا باپ جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے فیملی کے اندر۔ وومن ہیو لیگل رائٹس بٹ دے آر اسٹل ٹریٹڈ ایز انفیریئر۔ عورتوں کو رائٹس تو مل گئے، لیکن جو سوسائٹی کے اندر جو ان کی پوزیشن تھی، جس طرح جو ہے لوگ ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے یا جس طرح جو ہے ان کو سمجھتے تھے، وہ ابھی بھی جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ انفیریئر تھی۔
انفیریئر جو ہے ان کو سمجھا جاتا تھا، مردوں کے برابر جو ہے ان کو پوزیشن جو ہے یا رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد تھا جی وومن شوڈ بی ایکول ٹو مین ان آل آسپیکٹ، کہ وومن کو جو ہے تمام آسپیکٹس کے اندر برابر جو ہے وہ رائٹس ملنے چاہیے، عورتوں کو مردوں کے جو ہے وہ برابر رائٹس ملنے چاہیے۔ سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو 1960 سے 1980 تک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے، جو آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے یہ موومنٹ جو ہے سیکنڈ ویو آف فیمنزم کی آئی، اور یہ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے انیکویلٹیز آف لا کو، جو انیکویلٹیز ہیں لا کے اندر، جو عورتوں کو لا ڈیل کرتا ہے یا مردوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، جو لا بنائے گئے ہیں، جو ڈفرینس پایا جاتا ہے، جو ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے، ان کے حوالے سے تھی۔ وومن نے اس ویو کے اندر ابارشن رائٹس جو ہے وہ اچیو کیا، ریپروڈکٹیو فریڈم حاصل کی، اور دوسرے جو وومن ہیلتھ ایشوز تھے وہ جو ہے حاصل کی۔ اب یہاں پہ جو ہے اس ویو آف فیمنزم کے اندر ان کو ابارشن رائٹ بھی مل گیا کہ وہ ابارشن بھی کروا سکتی ہیں، ریپروڈکٹیو فریڈم دی گئی، اور ان کی مرضی ہے جی وہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں یا نہیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، یہ عورت کو جو ہے وہ آزادی ہے۔ اور وومن ہیلتھ کے جو دوسرے ایشوز تھے وہ جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا عورتوں نے۔ سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ جو انسیڈنٹ تھے ان میں جو ہے وہ یہ تھا کہ 1966 کے اندر 28 وومنس کے مشتمل، جس میں جو ہے بیٹی فریڈن جو ہے اس نے جو ہے نیشنل آرگنائزیشن فار وومن جو ہے وہ بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی، اور 1969 کے اندر دی امریکن ریڈیکل آرگنائزیشن ریڈ اسٹاکنگ واز آرگنائزڈ۔ 1973 دی امریکن نیشنل بلیک فیمنسٹ آرگنائزیشن واز فارمڈ۔ 1977 the Canadian Human Rights Act was passed prohibiting discrimination based on characteristics including sex and sexual orientation and requiring equal pay for work for equal value۔ یہ ساری جو آرگنائزیشن بنی ہیں یا ایکٹ جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ سارے عورتوں کی رائٹس کے لیے، کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ بناتے ہیں وہ اس کا پرپز ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ جو عورتوں کے رائٹس کے لیے جو ہے جو آرگنائزیشن بن رہی ہے، چاہے اس کے جتنے بھی ممبرز ہوں، انہوں نے جو ہے عورتوں کے جو رائٹس ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ 1980 کے اندر سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی 1980 کے اندر، اور 1980 کے اندر جو ہے یہ ترکی اور اسرائیل کے اندر بھی جو ہے یہ فیمنزم کی موومنٹ، فیمنزم ویو جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ویو آف فیمنزم کو۔ ہسٹوریکل کنٹینٹ میں اگر دیکھیں تو تھرڈ ویو آف فیمنزم میں وومن سیم ٹو بی مور ایکول ٹو مین، اب جو ہے عورتیں جو ہے مردوں کے برابر تھیں۔ وومن آر نو لانگر obligated to marry or have children and marriage is more equal. The legal system is better at protecting women rights۔ اب جو ہے عورتوں کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جانے لگا، جو رائٹس وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی عورتیں، وہ سارے رائٹس جو ہے ان کو مل گئے۔ تھرڈ ویو آف فیمنزم جو ہے جو چیلنجز سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے اندر جو ہے ان کو فیس کرنے پہ، وہ چیلنجز جو ہے ان کے ختم ہو گئے، ان چیلنجز کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا۔ تھرڈ ویو آف فیمنزم گرین نے جو ہے وہ فوکس کیا مائکرو پولیٹکس کے اوپر، کیونکہ یہ چیلنجز سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے اندر جو ہے
وہ عورتوں کے لیے کہ پولیٹکس جو ہے، پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ جو ہے عورتوں کی جو ہے وہ گڈ نہیں ہے، یہ تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے ان کے یہ پرابلمز بھی، یہ رائٹس بھی جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ تھوڑا سے مل گئے یہ رائٹس. تھرڈ ویو آف فیمنزم سٹارٹ رہی کہ جو فیلئر سے سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے ان کو جو ہے ختم کیا جا سکے، ان کو جو اوور کم کیا جائے. تو یہ موومنٹ جو ہے، اس موومنٹ کو ینگ فیمنسٹ یا ینگ فیمنسٹ emphasizing collective action to effect changes and embrace the diversity represented by various feminism. کہ اس موومنٹ کے اندر جو ہے ینگ جو فیمنسٹ تھیں، جن کا جو چینج کو، ڈائیورسٹی کو جو ہے، ڈائیورسٹی کے اوپر جو ہے ان کے ایکشنز نے جو ہے وہ افیکٹ کیا. اور یہ موومنٹ جو ہے زیادہ جو فوکس تھا اس کا، وہ ملٹی کلچرل جو ہے فوکس تھا. اور اس نے جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل یہ کی کہ جو پرابلمز ہیں سیکسزم کے، ریسزم کے، سوشل کلاس انیکویلٹی کے یا ہوموفوبیا کے، یہ جو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. مین جو تھرڈ وے فیمنزم کا تھا فوکس، وہ سیکسزم، ریسزم، سوشل کلاس انیکویلٹی اور ہوموفوبیا کو جو ہے ایڈریس کیا جائے، ایڈریس کرنا تھا. ان ایشوز کو جو ہے وہ بتانا تھا. موسٹ امپورٹنٹ جو فیمنزم تھرڈ ویو آف فیمنزم میں تھی، 1994 کے اندر دی جینڈر ایکویٹی ان ایجوکیشن ایکٹ بیکم لا ان دی یو ایس. 1994 کے اندر جینڈر ایکویٹی ان ایجوکیشن ایکٹ جو ہے یو ایس کے اندر لا جو ہے وہ پاس ہوا. یہ اس لا نے جو ہے، یہ لا جو ہے سیکس رول اسٹیریوٹائپنگ اور جینڈر ڈسکریمنیشن جو کلاس روم کے اندر تھی، اس کو بین کرتا ہے. 1994 کے اندر دی وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ بیکم لا ان دی یو ایس. جو عورتوں کے اوپر جو ہے وہ وائلنس کیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے لا بنا امریکہ کے اندر. 1995 کے اندر دی فورتھ ورلڈ کانفرنس آن وومن واز ہیلڈ ان چائنا کے اندر جو ہے چوتھی ورلڈ کانفرنس جو ہے عورتوں کے اوپر جو ہے وہ کی گئی. 2007 کے اندر دی جینڈر ایکویلٹی ڈیوٹی آف دی ایکویلٹی ایکٹ 2006 came into effect in the United Kingdom. 2008 Norway requires all companies to have at least 40% women on their board. کہ کمپنی کے بورڈ کے اندر جو ہے 40% جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم ٹائپس آف فیمنزم کی بات کریں، ٹائپس آف فیمنزم میں جو ہے ہمارے پاس ریڈیکل فیمنزم، لبرل فیمنزم اور سوشلسٹ فیمنزم جو ہے وہ موجود ہیں. ریڈیکل فیمنزم جو ود ان سیکنڈ ویو آف فیمنزم 1960 کے اندر جو ہے وہ اروز ہوئی. ریڈیکل فیمنزم کا جو پرسپیکٹیو تھا، ریڈیکل فیمنزم جو ہے بیسیکلی ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے فیمنزم کے اندر that call for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic contexts. کہ مرد کی جو سپرمیسی ہے، جو اس کی سپیریئرٹی جو ہے وہ حاصل ہے سوشو اکنامک کانٹیکس کے اندر، یہ جو ہے ایلیمنیٹ ہونی چاہیے. ریڈیکل فیمنسٹ جو ہے وہ پیٹریارکی کو ابالش کرنے کی بات کرتے ہیں. جو چیلنجز سوشل نارمز اور انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، تھرو آ پیورلی پولیٹیکل پروسیس، کہ ایک پیورلی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اس ڈفرینس کو، اس ڈسکریمنیشن کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. لبرل فیمنزم جو ہے، لبرل فیمنزم کا جو ایم ہے، جو گول ہے، وہ ایکول لیگل، پولیٹیکل اور سوشل رائٹس جو ہے جو عورتوں کے لیے ہیں ان کو حاصل کرنا ہے. ایکول لیگل، پولیٹیکل اینڈ سوشل رائٹس فار مین. It wishes to bring women equality into all public institutions
and to extend the creation of knowledge so that women issues can no longer be ignored. کہ ایکول جو ہے وہ رائٹس جو ہے وومن کو جو ہے ایکولیٹی ہونی چاہیے پبلک انسٹیٹیوشن کے اندر، تاکہ کوئی وومن ایشوز جو ہے اگنور نہ ہو، کہیں پہ بھی وومن ایشوز جو ہے وہ اگنورڈ نہ ہوں۔ اور اس کے بعد ہے مارکسسٹ اینڈ سوشلسٹ فیمنزم۔ مارکسزم یہ ریکگنائز کرتی ہے کہ وومن آر اوپریسڈ اینڈ ایٹریبیوٹ دی اوپریشن ٹو دی کیپٹلسٹ پرائیویٹ پراپرٹی سسٹم۔ یہ جو وہ اوپریسڈ ہیں وومن، وہ پرائیویٹ پراپرٹی سسٹم کی وجہ سے ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے ہیں۔ مارکسزم جو ہے، مارکسسٹ یا سوشلسٹ فیمنزم جو ہے اس چیز پہ جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ اس وومن جو اپریسڈ وومن ہے، یہ اپریشن آف وومن جو ہے تب ختم ہوگا جب یہ کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ ختم ہوگا۔ سوشلسٹ فیمنسٹ جو ہیں، سوشلسٹ فیمنزم جو ہے وہ رزلٹ آف مارکسزم ہے، رزلٹ آف مارکسزم میٹنگ ریڈیکل موومنٹ۔ یہ جو ہے ہمارا ٹاپک تھا آج کا، ویو آف فیمنزم کو جو ہے ہم نے ڈسکس کیا، جس میں 3 ویوز آف فیمنزم کو، فیمنزم ہے کیا، موومنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔